نیز اس حدیث میں، اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سفارش کسی شخص کے حق میں کی جائے وہ ہمیشہ قبول ہی ہو، لیکن قبول نہ ہونے کے باوجود سفارش کرنے والے کو انشاءاللہ سفارش کا ثواب ملے گا اگر اچھی سفارش کی، اور اگر بری سفارش کی ہے تو پھر بری سفارش کا گناہ ہوگا اگرچہ وہ سفارش قبول نہ ہوئی ہو، یعنی اس گناہ کا ارتکاب نہ ہوا، کسی ناجائز کام کی اگر سفارش کی تھی، اس کے اوپر سفارش جس سے کی گئی تھی اس نے عمل نہیں کیا، اس کے باوجود کیونکہ اپنی طرف سے سفارش کر لی اس لیے اس کا گناہ ہو گیا۔ حاصل سب باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی سفارش کی جائے، اگر اچھی سفارش کی جا رہی ہے تو اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، اور سفارش کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ سفارش کر کے فارغ ہو جائے اور یہ نہ دیکھے کہ میری سفارش پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا کام اللہ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب اگر اس سفارش پر عمل نہیں ہوا تو اس سے اس کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک سفارش ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کو رد بھی کر سکتا ہوں، ورنہ یہ سفارش نہیں ہوگی، دباؤ ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہ سفارش کو رد کرے اور قبول نہ کرے تو اس میں بھی شرعاً کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی ناجائز کام کا ارتکاب ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ آزاد کرنے سے پہلے وہ ایک شوہر کے نکاح میں تھیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں تھیں۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی باندی یا کنیز آزاد ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو شرعاً یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ نکاح جو اس نے باندی ہونے کی حالت میں اس کا کیا گیا تھا اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، تو اگر وہ چاہے تو نکاح ختم کر دے، آزاد ہونے کے بعد اس نکاح کو ختم کر دے، اور اگر چاہے تو باقی رکھے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئیں تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور ان کو شرعی اعتبار سے اختیار ملا کہ چاہیں تو ان سے الگ ہو جائیں۔ وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی اور اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے پیچھے پڑتے تھے کہ مجھے تم اگر الگ نہ کرو، اپنے نکاح سے خارج نہ کرو، میرے نکاح کو برقرار رکھو۔ تو اتنا وہ محبت میں گرفتار تھے بریرہ کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے سفارش کرنے کے لیے فرمایا۔ تو یا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے اطلاع ہو گئی کہ وہ اتنے پریشان ہیں، تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ میں تم سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر سے نکاح کو برقرار رکھو اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود کہ ایک کنیز تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست کا بڑا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا، تو وہ جانتی تھی کہ اگر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تب تو مجھے اس میں سرتابی کی مجال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ محض مشورہ اور سفارش ہے تو پھر مجھے آزادی ہے کہ میں چاہوں تو اس کو قبول کروں یا چاہوں نہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو حکم دیا ہے یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میں تو سفارش کے طور پر اور مشورے کے طور پر یہ بات کہہ رہا تھا، کوئی حکم دینا مقصود نہیں تھا۔ تو حضرت بریرہ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ چونکہ یہ سفارش تھی اور اگر میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کروں گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی ناگواری نہیں ہوگی، لہذا
انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر سفارش ہے تو پھر میں اس کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس میں بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ سفارش جس سے کی جا رہی ہے وہ بھی آزاد ہے، چاہے تو اس سفارش کو قبول کرے اور چاہے نہ کرے۔ اگر نہ کرے تو سفارش کرنے والے کو اس سے کوئی ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اس بات پر اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے تو سفارش کی تھی مغیث کے حق میں اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک آخری معاملہ سفارش سے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر کسی سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ اتنے پیسے دو تو میں تمہاری سفارش کروں گا، تو یہ سفارش نہیں ہے، رشوت ہے، اور حدیث میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں معاوضہ چاہے مالی نوعیت کا ہو تب بھی رشوت ہے، اور اگر مالی نہ ہو بلکہ اپنے کام کرانے کی خاطر اس سے کوئی اپنا کام لے لیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی رشوت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ سفارش ہونی چاہیے خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، کسی مسلمان کی حقیقی طور پر مدد کرنے کے لیے، کسی دکھی کا دکھ دور کرنے کے لیے، اور یہی مقصود ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو ایک کاروبار بنا لیا جائے اور اس کے اوپر معاوضہ وصول کیا جائے۔ یہ سفارش کے آداب تھے جو کچھ خلاصے کے طور پر عرض کیے گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے حکم یہ دیا کہ اگر جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، او ردوہا، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یہ اگلی آیت ہے۔ تو اس کا پچھلی آیت سے یہ جوڑ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سفارش کو باعث اجر و ثواب قرار دیا، اچھی سفارش کو، تو اسی سفارش کا ایک جز یا ایک شعبہ کسی مسلمان کو سلام کرنا بھی ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مثلا، تو ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو اپنے رحمت سے سلامتی عطا فرمائیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے۔ تو اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا، اور جو حکم فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا ہے تم اس کے جواب میں اس سے زیادہ بہتر الفاظ استعمال کرو۔ مثلا کسی نے اگر صرف السلام علیکم کہا تو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، یعنی اس سے بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ او ردوہا، یعنی کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے دو جن الفاظ میں تمہیں دوسرے نے سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہہ دو جواب میں، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور اگر اس نے پورے 3 کلمات استعمال کر لیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، اور اس سے آگے مزید الفاظ استعمال کرنا سنت کا حصہ نہیں سمجھا گیا۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ لفظ آگے بڑھا دیتے تھے، لیکن عام طور سے جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ بس اسی حد تک بات رکھی جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک حدیث میں بعض صحابہ کرام سے منقول بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی تھی
کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے، اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ شروع ہی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو آپ نے جواب میں صرف وعلیک کہنے پر اکتفا فرمایا، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ جواب میں ہم کوئی اضافہ کرتے، تم نے خود ہی وبرکاتہ تک پہنچ گئے۔ تو یہی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اس سے آگے کچھ الفاظ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ مثلا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سلام کرنا کسی شخص کو اپنی طرف سے سلام کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، مستحب ہے۔ اور چاہے آدمی ایسا ہو جسے آدمی پہچانتا ہو یا ایسا ہو جسے نہ پہچانتا ہو، اس کو سلام کرنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افشوا السلام، سلام کا کو رواج دو، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ سلام کے کلمے کو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے، لیکن جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے تو اس کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ تو سلام کی ابتدا کرنا تو مسنون ہے یا مستحب ہے، لیکن جس شخص کو سلام کیا گیا اگر اس نے سلام سنا ہے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ ابتدا میں اگر سلام نہ کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اول تو سلام ابتدا ہی میں کر لینا، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا ویسے تو مسنون ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں سلام کرنا ناجائز یا کم از کم مکروہ ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو جب تک تلاوت ختم نہ کر لے اس وقت تک اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر ذکر میں مشغول ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قضاء حاجت میں مصروف ہے تو اس وقت میں بھی اس کو سلام کرنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جن میں سلام کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے موقع پر کسی کو سلام کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جیسے اس کو نیند آ رہی ہے اور نیند کی حالت میں ہے اور آپ نے جا کے سلام کر دیا جس سے اس کی نیند بھاگ گئی، یہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ یا کوئی ایسا مجمع ہے جو کسی شخص کی تقریر سن رہا ہے، کسی کا بیان سن رہا ہے، کسی کا درس سن رہا ہے، تو اس وقت نہ درس دینے والے کو سلام کرنا جائز ہے اور نہ سننے والوں کو سلام کرنا جائز ہے، بلکہ بغیر سلام کیے مجلس میں ویسے ہی بیٹھ جانا چاہیے، اور جب درس سے فراغت ہو تو جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کر لیا جائے۔ ایک اور ادب سلام کا احادیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چلتا ہوا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تاکہ کوئی شخص اپنی فضیلت کسی طرح سمجھ کر تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ارشاد کو ادب سکھایا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو سلام کرنا مسنون ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہو پھر دوبارہ سلام کرنا یہ بھی منقول ہے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ ذرا سی دیر تھوڑی سے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تو دوبارہ ملنے کے وقت میں دوبارہ سلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی آخر میں فرما دیا اللہ لا الہ الا ھو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن کریم میں ایک طریقہ رکھا ہے ہم سب کے لیے، اس میں نفع ہے کہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ آخرت کا تصور بھی دلاتے ہیں، تاکہ آدمی آخرت کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر حکم کی پابندی کرے اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔